نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے موقع فراہم دیا کہ حق بات سمجھنے، کہنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. صحیح بات جو علم میں ہے وہ آپ تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. الحمدللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہی آمد ہے. کیا مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا اور کرنے کا اور تمام چیزوں کے اوپر چلنے کا؟ میں نے بہت پہلے بھی اور میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صحیح کہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ اے ایمان والو، صحیح بات کہا کرو، صحیح طرح حساب کرو، صحیح چیزوں کے اوپر چلو. اور صحیح مطلب اپنے اوپر کوئی ایسی چیز مت ڈالو جو تم پہ بوجھ ہو، تمہیں آگے جا کے مسئلہ بنے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر چلو. ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا ہم پر مقام عطا فرمایا، کتنی بڑی ایک مہربانی عطا فرمائی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے وہ لوگ امت ہیں. ہمیں اس چیز کو کیا کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ہر مومن کو دین سیکھنا بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ماں، باپ، بیوی اور تمام محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. ایک میں بار بار حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود دین سیکھے اور دوسروں کو دین سکھائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خود فرمایا تھا، حاضرین جو ہے غائبین کو خبر دے کے صحیح دین کی، حق دین کی غائبین تک خبر پہنچا کے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم الرضوان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے غائبین تک دین پہنچایا. اور خلفائے راشدین کا دور آیا، کس طرح دین پہنچا اور تمام صحابہ نے کس طرح دور پہنچایا. آخری صحابی لے تک کے دین پہنچایا اور ایسا دین پہنچایا کہ بس سب کو پتہ لگ گیا کہ ہاں بھائی یہ کامل دین ہے، اکمل دین ہے بھائی. بالکل مہر لگے، اس کے علاوہ نہ کوئی شریعت، نہ کوئی دین، نہ کوئی چیز آنے کی تجارت نہیں ہے. ختم نبوت میں مہر لگ گئی، آخری کتاب میں مہر لگ گئی. اب کوئی وحی نہیں آئے گی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی صحابی نہیں بن پائے گا. اب یہ کیا ہے، امت کی ذمہ داری ہے کہ جب نبی نہیں آئے گا تو صحابی نہیں ہو سکتے، جب صحابی نہیں آئے تو تابعین نہیں ہو سکتے، تابعین نہیں آئے تو تابعین نہیں ہو سکتے. اب کیا ہے، اب یہ جو ہے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، اللہ رب العالمین کا دین کس سے لے کے پہنچانا ہے. چاروں ائمہ میں سے ایک جو امام کی تقلید کرنی ہے، تین اماموں کو درست سمجھنا ہے. جیسے کہ کوئی بالفرض امام احمد بن حنبل کو تقلید کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے تو تین امام کو درست سمجھے. امام شافعی کو فالو کرتا ہے، امام مالک کو فالو کرتا ہے تو تین امام کو کیا کرے، وہ درست سمجھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہے تو تین امام کو درست سمجھے. کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم ایک امام کو فالو کرتے ہیں اور تین امام کو درست سمجھتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں بتلائیں کہ کس طرح ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے، فالو کرتے تھے. کیا کرتے تھے، وہ لوگ فالو کرتے تھے اور ان کی عظمت کی شان بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بڑا نیچان نہیں ہے سوائے ایک وحدہ لا شریک لہ. کون ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے. کون ہے، اللہ رب العالمین. کسی بشر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھایا. کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، لوگوں کو دین بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر انسان تھے، کیونکہ
قرآن میں آتا ہے میں بھی تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، مگر اعلیٰ کوالٹی کا انسان، مگر انسان تھے، بشر تھے، انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کوالٹی کے انسان تھے. ان کے اوپر وحی آتی تھی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کیا فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے کہ آپ ہم میں ایک انسان ہے اور اوپر سے بس میں کیا ہوں میسنجر اور گاڈ ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے. تو یہ خوب سمجھنا چاہیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے، اعلیٰ کوالٹی کے انسان تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کو کھڑے ہوتے تھے نا تو صحابہ کرام کو بولتے تھے کہ امن و سکون کے ساتھ نماز پڑھنا. کیا کہنا؟ امن و سکون کے ساتھ نماز پڑھنا. پھر پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں، دیکھو یار کیا معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، معجزہ تھا نہیں تھا، معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں. کیسے بھائی؟ ایک طرف بولے بشر اور دوسری طرف بول رہے کہ میں پیچھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا مگر انسانوں سے افضل بنایا تھا، اعلیٰ کوالٹی کا انسان، اعلیٰ کوالٹی کا بشر بنایا تھا. ہم جیسا نہیں ہے وہ. مطلب کہ لوگ بولتے ہیں الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں. آپ وسلم ان کا مقام بھی بلند ہے، ان کا معیار بلند ہے، تبھی تو کیوں فالو کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بڑی ہستی تھی. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اگلا وہ کیا رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے معنی یہ ہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. باقی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، دین تابعین نے تابعین کو بتایا، اور تمام چیزیں جو تھیں ہم تک پہنچی. پھر علماء پہ اعتراض کیا جاتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. کیا فرمایا؟ علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ بولو وارث ہیں. دیکھو صحیح علماء کی ہم نے وہ کرنی ہے. اب میں اپنے جن کو میں خود سنتا ہوں پسند کرتا ہوں وہ سب 6 عالم کو بڑا میں خرید کر سکتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے حضرت ہیں جن سے میں مل کے بھی آ چکا ہوں، ہمارے جو حضرت ہیں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ، مجھے سب نمبر 1 پہ رکھنا، میری پسند ہے، مجھے بہت پیار لگتا ہے. مجھے انہوں نے مطلب ویڈیو دیکھ کے اور دیگر ان کے مسائل سن کے، وہاں جا کے مسائل سن کے اور دیگر چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں، جو ہم لوگ گمراہی میں پڑھے تھے وہ سب سے نکالا ہے، اصلاح کی طرف لے کر ہے. کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ جو اپنے فیوریٹزم پہ رکھوں گا جو وہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب. نمبر 2 شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب. ان کا علم کا تو معیار بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے. پاکستان کے نہیں عرب کے علماء ان کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، مفتی اعظم ہے. نمبر 3 پھر میں اپنے بہترین عالم مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی بہت سنتا ہوں، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام چیزوں کی محبت دل میں بٹھا دی. پہلے تو تھی، اس سے زیادہ دل میں بٹھا دی. ایک ہوتا ہے نا پہلے تو میں عام انسان تھا، کیونکہ میں بھی ایسا ہی تھا، مطلب کہ بتائے کرکٹ کی ویڈیو، دیگر ویڈیو، اس کی ویڈیو، مجھے اتنا کچھ نہیں پتا تھا. جب میں علماء کو سننا شروع کیا مجھے میں کیا کرتا. تیسرے نمبر پر مولانا تقی صاحب ہوتا ہے. نمبر 4 جنہوں نے تحقیق کی دنیا میں بڑے عالیشان کام کیا، جو سب سے بڑے دیکھا جاتا ہے کہ مفتی ہی تھے، اختلاف کرنا کر سکتے ہیں مگر بہت شرف حاصل کیا، علماء کی عزت کرنا سکھائی اور صحابہ کی عزت کرنا سکھائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی تو وہ ہے حضرت ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو منور اور اعلیٰ درجے تک پہنچائے. کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد نے جو کام کیا ہے ان کی علماء بھی تعریف کرتے ہیں، سنجیدہ علماء تعریف کرتے ہیں. نمبر 5 پہ میں اپنے حضرت مفتی رشید خورشید جو مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس ہوتے ہیں، میں نے ان کے گروپ بھی جوائن کی ہوئی ہیں الحمدللہ، اور ملاقات نہیں ہوئی فیس ٹو فیس، مگر ان کو میں سنتا ہوں، بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے دلائل دیتے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے فیوریٹزم ہے. اور نمبر 6 پہ جو ہے ان کے بادشاہ اور ان کے تاج التاج بادشاہ جو ہے نا وہ حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی. مناظر جو ہیں ان کے مناظرے اگر میں نے سیکھنے ہیں نا تو سمجھ لو کہ مفتی عبد الواحد قریشی انہوں نے بہت اعلیٰ مقام والا کام کیا. باقی اختلاف ہو سکتا ہے مگر یہ ہے کہ مفتی عبد الواحد قریشی نے جو کام کر کے دکھایا ہے، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کام کر کے انہوں نے مناظر کر کے جیتے نا، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ مقصد ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، علماء باقی سارے علماء بھی اچھے ہیں چاہے وہ کسی بھی اس ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے محبت کریے. کیونکہ کیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کیا فرمایا علماء انبیاء کے بولو وارث ہیں. تو ہمیں خوب سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے علماء سے محبت کریں تو جا کے ہم دین سیکھ پڑیں گے. بھائی دیکھیں اختلاف کی دنیا بہت ہے، اختلاف اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے، جگہ جگہ ہو جاتا ہے، اپنے آفس میں، اسکول میں، مدرسوں میں، دیگر اور اپنی جگہ میں، ایک بندوں میں، ایک خاندان، ایک گھر میں، لوگوں میں بھی ہوتا ہے. اختلاف سے اگر ہم ہٹ کے دیکھیں نا تو ہمیں کام کیا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کو سجانا ہے اور دین کو کامل کرنا ہے، تاکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس چیز کو ہم نے لے کے چلا اور کامیاب کرنا ہے.
یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ کلمہ ہم نے کسی مولوی کسی مفتی کا نہیں، ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، تو اسی کی زندگی بسر کرنی ہے۔ کام جو لینا ہے محبت سب کی رکھنی ہے، صحابہ کی، اہل بیت کی، اہل اللہ کی، محدث کی، مفسر کی، مفتی کی اور دیگر احناف کی اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں بزرگوں کی، سب کی محبت رکھنی ہے، مگر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ صحیح سے دین کس سے لینا ہے؟ جو صحابہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتا ہوں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آخری ہے کہ فرق کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 72 تھے، میری امت میں ایک اور بڑھ گیا 73 ہو جائیں گے، تو 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنت ہوگا۔ بڑی بھی اچھی حدیث ہے، بہت اعلیٰ درجے حدیث ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ایک جماعت کون سی ہوگی جو جنت ہوگی، کیونکہ ان کو 72 سے کوئی لینا نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے 72 جہنمی ہیں۔ تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں آپ کے کون سی جماعت ہے جو ایک جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہوں گے، سمجھ لو وہی جماعت کامیاب ہے۔ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو سمجھ لو وہ جماعت کامیاب ہے، وہی اصل جماعت ہے، وہی اصل چیز ہے، کیونکہ نبی نے 73 فرماتے تھے کہ ایک جنتی ہوگا 72 جنتی ہوگی، اس میں ما انا علیہ واصحابی، جس میں اور میرے صحابہ خاص، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولا۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ صحابہ اور نبی کی زندگی کو لے کے چلنا تو کامیاب ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔